أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ ابراہیم، اس سورت کا تعارف اس کی پہلی آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک، کہ یہ جو کتاب آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ آپ لوگوں کو ہر قسم کے اندھیرے سے نکالیں گے ایک روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت اور توفیق سے۔ وہ نور کیا ہوگا؟ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، عزیز حمید ذات کے راستے کی طرف۔ یہ جو اللہ کی دو صفتیں لگی ہیں، بہت کچھ اس کے اندر رکھا ہے۔ اب اس پوری سورت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہاں کیا نظر آتا ہے؟ یہاں پر ہمیں ظلمات سے نکالنا سمجھایا جاتا ہے کہ دنیا میں رہو گے، دنیا میں کی کچھ ظلمات ہیں، دنیا میں کچھ اندھیرے ہیں، گناہ ہیں، شیطان کی کارستانیاں ہیں، یہاں رہنا، اس کی بات ماننا تمہارے لیے مشکل ہوگا اور تمہیں نقصان ہوگا، ہمیشہ اندھیروں میں رہو گے۔ اس سے اگر نکلنا ہے تو پھر یہ صورت آ گئی ہے، لاؤ تمہیں باتیں سمجھاتی ہے، موٹے موٹے اصول سمجھائے گی۔ گویا یہ صورت جس طرح دنیا والے اپنا تصوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اصل میں بنا بنایا اللہ کریم کی طرف سے تحفہ تصوف ہے۔ تو لہذا اس کے ایک دعوے کے لیے عربی عبارت کیا بنے گی جو پوری صورت کے مضامین کو گھیرے گی، کہ جو مرکزی عنوان ہوگا، مرکزی مضمون کو دعویٰ کہتے ہیں نا، تو اب اس صورت کا دعویٰ ہوگا اخراج من ظلمات الدنیا الى نور صراط العزیز الحمید۔ اخراج من ظلمات الدنیا الى نور صراط العزیز الحمید، کہ دنیا کی ظلمات سے نکالنا یہ اس صورت کا مین پروگرام ہے۔ الى نور صراط العزیز الحمید، عزیز حمید ذات کے راستے کی روشنی کی طرف۔ تو اب اس صورت کے اندر ایک ایسے قسم کی باتیں اللہ سمجھائیں گے جن باتوں پر عمل کرتے ہوئے بندہ معزز بن جائے گا۔ یہ ہے تقاضا صفت عزیز کا، اور ان باتوں کو بندہ اپنے اوپر طاری کر لے، لائق حمد ہو جائے گا۔ بندے کی ہر جگہ تعریف ہوگی، اٹھنے بیٹھنے میں، کھڑے ہونے میں، کیونکہ اللہ کریم نے اسے ایسے دنیا کے گر عطا کر دی ہے، روشنیاں۔ یہ تقاضا ہے صفت حمید کا، یعنی بندے پر ایسی صفات وارد ہونے لگ جائیں، ایسی صفات طاری ہونے لگ جائیں کہ کسی جگہ بے عزت نہ ہو، ہر جگہ اس کی تعریف ہی تعریف ہو۔ جس طرح پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کے ماننے والے، کہ ان کی ایک ایک صفت، ان کی گفتار رفتار، ان کا اٹھنا بیٹھنا عزت والا اور حمد والا تھا، تعریف ہی تعریف والا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ صورت بڑے عجیب عجیب چیزیں دکھائے گی، بتائے گی، جس سے بندہ خوبصورت صفات سے مزین ہو جائے گا، اور وہ ساری خوبصورت صفات ایک روشنی بن جائے گی۔ وہ روشنی کیا ہے کہ اللہ کا کہنا مانو بس، اور کچھ ظلمات اور تاریکیوں سے اور رذائل سے بچائے گی۔ اس کے لیے فرمایا ظلمات الدنیا، کئی دنیا کی ظلمات ہوگی، اس سے تمہیں بچایا جائے گا۔ اسی لیے تو سورت کے شروع میں ہے نا، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید، کہ دیکھو دنیا آخرت میں
ضلال بعید، دور کی گمراہی، جو حق کے قریب بھی گمراہی ہونا تب بھی گمراہی ہوتی ہے، اور جو حق سے دور گمراہی ہونا تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس نے حق کی طرف لوٹنا نہیں ہے۔ تو دور کی گمراہی کے اندر پڑ جاتا ہے بندہ کہ جب دنیا کے ساتھ بوجہ دنیا کی محبت کرنے لگ جائے، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے لگ جائے، جبکہ اسے اعتبار ایک سانس کا بھی نہیں ہے، ابھی سے بنانا شروع کر دے، ابھی مر جائے تو کیا بنے گا، دنیا کو ترجیح دے رہا ہے آخرت پر۔ کئی بلڈنگیں آپ نے دیکھی ہوں گی بننی شروع ہوئی ہیں، ابھی آج تک ہی نہیں پہنچی ہوگی، بننا تو درکنار کہ اس کا مالک چلا گیا دنیا سے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر اس سے بدتر یہ ہے کہ وہ اپنی دنیا میں ایسے کام کرے کہ اللہ کے راستے سے رکاوٹ بن جائے، اور اس سے بھی بدتر یہ کام ہے کہ اللہ کی باتوں کے اندر ایسا ٹیڑھ تلاش کرے کہ دین کا اصل چہرہ مسخ کر دے۔ یہ ہیں ظلمات۔ ایک آیت کے اندر اللہ نے ان سب کو گھیرا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ نے تفصیل ارشاد فرمائی۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا کر فرمایا یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر تم دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، انا للہ، بلکہ اللہ وہ عزتیں دے گا جو فرعون کے مقابلے میں پیارے موسیٰ علیہ السلام کو ملی، کہ دنیا کی بادشاہت اور حکمرانی بھی قدموں میں آئی، اور ان کے چونا غچ محلات بھی ان کے حصے میں آئے۔ اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کی مان کر چلو، اللہ کو بھی مانو، اللہ کی بھی مانو، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اور پھر اس کا موٹا فارمولہ شروع کر دیا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تیرے رب کا اعلان ہے کہ اگر اس دنیا میں رہتے ہو نا تو پھر قدر کرو، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے قدر کرو۔ آنکھیں دی ہیں اس کی قدر کیا ہے، کان دی ہیں اس کی قدر کیا ہے، زبان دی ہے اس کی قدر کیا ہے، قرآن دیا ہے اس کی قدر کیا ہے، طاقت دی ہے، رشتہ داری دی ہے، گھر دیا ہے، کاروبار دیا ہے، اس کی کوئی قدر ہے۔ قدر سیکھو۔ کیسے سیکھو گے؟ جب اللہ کا قرآن پڑھو گے نا تو قدر کرنی آ جائے گی، پھر اللہ تھوڑا نہیں دے گا تمہیں، زیادہ دے گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ دیکھا اس قسم کے اللہ تعالیٰ تصوف اس صورت کے اندر سمجھائیں گے۔ اس صورت کی نشانیاں اور صفات کو جب بندہ مزین کر لے گا نا تو پھر ہر قسم کے اندھیروں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اسی لیے تو اللہ نے اس صورت میں وہ واقعہ بیان کیا، شیطان ابلیس کا، جب جہنم میں وہ کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا دیکھو اللہ کی بھی ایک بات تھی اور میری بھی بہت سارے ظلمات تھی، میں نے تمہیں بلایا، اللہ نے بھی تمہیں بلایا، لیکن فرق یہ تھا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، اللہ نے جو وعدے کیے تھے سارے سچے تھے، اللہ کی ساری باتیں قابل تعریف تھی، قابل عزت تھی، ووعدتکم، اور میرے کام صرف سبز باغ دکھانا تھا، کوئی سچے وعدے نہیں تھے، فاخلفتکم، میں ان سبز باغ کے بھی خلاف ورزی کر گیا، وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن دنیا والوں، جہنمیوں، پھر مجھے کوئی گلہ نہ دو، کیونکہ میرا کوئی زور تو نہیں تھا تمہارے اوپر، میں تمہیں کو بازو سے پکڑ کر کھینچ کر لے گیا تھا، میں صرف سیٹی بجاتا تھا، الا ان دعوتکم، صرف میری آواز نکلتی تھی، آؤ، وہ آواز بھی صرف تمہارے دلوں تک جاتی تھی، اور فاستجبتم لی، تم اسے قبول کر لیتے تھے۔ یہ تو نہیں کہ وہ آواز واضح ہوتی، آواز واضح بھی نہیں ہوتی تھی، صرف وسوسوں کی شکل میں دلوں پر اٹیک کرنے والی۔ فلا تلومونی، لہذا اب تم نے میری اس بے آواز کو بھی تم نے لے لیا تھا، تو اب میں قابل ملامت ہوں کہ اصل شیطان تم ہو۔ لوموا انفسکم، میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتا تھا، میں تو اللہ سے ڈرتا تھا، انا للہ، یعنی شیطان ابلیس کہے گا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، سورہ الحشر میں آتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، شیطان ابلیس کہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اصل شیطان تو ہے کہ تو نے نافرمانی کی، میں نے صرف اتنی نافرمانی کی نا کہ میں نے نافرمانی پر ابھارا ہے، میں نے کی تو نہیں ہے، انا للہ۔ تو شیطان اب وہاں بھی لاجواب کر دے گا جہنم میں، لا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، کتنی کوئی ظلمات تھیں جو تم نے اپنے اوپر طاری کر کے رکھی، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو۔ تو اس صورت کے اندر پیارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کیا
کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو عزت کامرانیاں دیں کہ سب کچھ انہوں نے چھوڑ چھاڑ دیا تھا ایک اللہ کے لیے، حتیٰ کہ اپنی بیوی بچوں کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر آئے جو بے آب و گیا جگہ تھی، اصل میں تو اس جگہ کو عزت ملی ہوئی تھی، وہ کعبۃ اللہ کا مین مرکز تھا، اللہ پورا کعبہ آپ کے حوالے کر رہے تھے، تو لیکن اس سے پہلے تو اس کے نشان مٹے ہوئے تھے، بے آب و گیا جگہ تھی، صرف آزمایا جا رہا تھا کہ اپنی بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ جاؤ، تو وہاں چھوڑ آئے، اے اللہ سب کچھ تیرے لیے قربان ہے۔ بس یہ ہے اصل تصوف کا اصول۔ واقعہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس صورت کے اندر اللہ عجائبات دکھائیں گے انسان کی خوبصورت صفات کے اور تصوف کے، اسی لیے کہا اخراج من ظلمات الدنیا الی نور الصراط العزیز الحمید۔ تو اب اس صورت کا مختصر تعارف کیا بنے گا، تعبیر مختصر کیا بنے گی دعوے کی، الانوار الالہیہ، جو کہ اس کی آیت کا پہلا لفظ ہے، الانوار الالہیہ، وما علینا الا البلاغ۔